أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات بر محمد وآل محمد. عزاداران مظلوم امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے مناسبت سے وہ امام جو صادق ہیں، جعفر ہیں، امام صادق علیہ السلام اور فقہ جعفری پوری حیات علمی اور مجاہدات اور ہدایات اور امامات میں امامت میں گزاری، اور بنی امیہ کے مظالم جہاں اہل بیت اور دوستداران اہل بیت میں اپنی انتہا تک پہنچ گئی تھی، اسے روبہ زوال کیا. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت 15 شوال یا 25 شوال، اور بھی تاریخیں 15 رجب یا 25 رجب، بہت سی تاریخیں، لیکن آپ 148 ہجری میں آپ شہید ہوئے. آپ علیہ السلام اس دنیا میں تقریباً 65 سال آپ نے زندگی گزاری، جو تمام معصومین علیہم السلام میں سب سے زیادہ عمر آپ کی ہے بحمد اللہ. جو بھی معصوم علیہ السلام اس دنیا میں دنیا سے جا چکے ہیں، ان میں امام صادق علیہ السلام سے زیادہ کوئی اس دنیا میں نہیں رہا. معصومین علیہ السلام میں سے جسے جس قدر زندہ رہنے کا موقع دیا ہے وہ اسی شخصیت کی. جب زہر دغا سے یا شمشیر جفا سے ہر معصوم نشانہ بنتے رہے، تو رضا الہی پر سر تسلیم خم کرنے اور کیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طول عمر کا راز بھی یہی ہے کہ آپ علیہ السلام اہل دنیا کے دسترس سے دور ہیں، ورنہ اہل زمانہ آپ علیہ السلام کو بھی زندہ نہ رکھتے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے 12 سال اپنے جد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ گزارا. 95 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام اپنے والد محترم امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ رہے. 114 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد امت مسلمہ کی مکمل ذمہ داری آپ علیہ السلام کے سر عائد ہو گئی. اسی وقت آپ علیہ السلام کی عمر 30 سال کی تھی. 132 ہجری میں بنی امیہ کا چراغ گل ہوا. بنی عباس حمایت حق آل محمد کے نام سے برسر اقتدار آ گئے. امام صادق علیہ السلام کی زندگی
کہ منصبی دور میں 18 سال بنی امیہ کی حکومت رہی اور 15 سال بنی عباس کے اقتدار میں آپ نے زندگی گزاری اور امامت کی۔ امام علیہ السلام کی پوری زندگی کا حساب لگایا جائے تو آپ علیہ السلام کی حیات میں 10 بنی امیہ کے بادشاہ نے حکومت کی اور 2 بنی عباس کے بادشاہوں نے حکومت کی۔ آخر منصور نے آپ علیہ السلام کو زہر سے شہید کر دیا۔ علم کا عظیم پیکر، مذہب حق کی شخصیت جانی پہچانی، مذہب حق کو زندہ کرنے والی عظیم شخصیت امام جعفر صادق علیہ السلام، علم کے اس عظیم پیکر جن کی تعلیمات سے نہ صرف آپ علیہ السلام کے ماننے والے بلکہ غیر بھی برابر فیض حاصل کرتے رہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام رسول خدا اور اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ آپ علیہ السلام علم نبوت کے چشمے صافی سے سیراب تھے۔ آپ علیہ السلام مختلف علوم کے مکمل ماہر تھے، قرآنی مطالب کا سرچشمہ تھے، بحر علوم مظہر عجائب تھے۔ آپ علیہ السلام 12 اماموں سے بڑے ثقہ اور فقیہ اور حافظ تھے۔ آپ علیہ السلام امام مالک، امام ابو حنیفہ کے براہ راست استاد تھے۔ عظیم سائنسدان جابر ابن حیان امام صادق علیہ السلام کے شاگرد۔ کتنے بھی انسان سائنس میں آج ترقی کرے، وہ جابر ابن حیان کے زیر نگرانی زیر نظر ہیں، اور جابر حیان امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ اس بات کی طرف ہر انسان کو روشنی دینا چاہیے کہ آج جو بھی سائنس ترقی کر رہی ہے یہ مرہون و منت امام جعفر صادق کے ہیں۔ تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے اصحاب کی مجموعی تعداد تقریباً 4000 سے 500، جس میں سے 4000 صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب ہیں، 500 اصحاب باقی اور معصومین اور امام کے ہیں۔ تبلیغ دین میں امام جعفر صادق علیہ السلام کسی کے لیے بھی گفتگو کا دروازہ بند نہیں کرتے تھے۔ ہر قوم، ہر مذہب، ہر ملت سے آپ رابطے میں رہتے تھے، سب کو درد دیتے تھے، سب کو تعلیم دیتے تھے، سب کو فضائل اور ہدایت کرتے تھے، سب کو رہنمائی کرتے تھے، سب کو معجزات دکھاتے تھے، اور سب کو علم دے کر کچھ لوگ تو امام بھی بن گئے، اور کہا کہ اگر امام جعفر صادق سے نہ پڑھتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے، آپ سن رہے ہیں دوچارہ مجلس امام جعفر صادق علیہ السلام، مسجد میں آپ تھے۔ اس دوران زنادقہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، کہ ایک گروہ آیا اور آپ علیہ السلام ان کے ساتھ کشادہ دلی کے ساتھ پیش آئے اور ان کی فکری مسائل کو توجہ سے سنا اور پھر ان کے حل کر بتا دیا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کی رہنمائی اور ان کو راہ راست پر لائے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کرائے اور انہیں اسلامی طرز حیات سکھائی، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، راہ ہدایت پہ لے آئے۔ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ معاشرے کے ہر فرد، چاہے اس کا تعلق عوام سے ہو، علماء سے ہو، فقہاء سے ہو، متکلمین سے ہو، غیر مسلمین سے ہو، اور سب کو بتائیں کہ اسلام ایک جامع دین ہے اور یہ دین اپنے دامن میں زندگی تمام شعبوں کے مسائل کا حل رکھتی ہے۔ صحیح معنوں میں اگر انسان امام جعفر صادق علیہ السلام سے مربوط ہو جائے، رابطہ رکھے، ہر علم، ہر معلومات، ہر انفارمیشن
اس کی زندگی میں داخل ہو جائے گا، اور صحیح معنوں میں دین کی رہنمائی اور ہدایت اور احادیث اور روایات امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتے ہیں، جلتے ہیں۔ پوری انسانیت کے لیے نصیحت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کو تمام مومنین کے لیے ناصح ہونا چاہیے، ایک مومن کو تمام مومنین کے لیے نصیحت کرنا چاہیے۔ ایسے دور میں کہ جہاں ہم مومنین کو بچا سکتے ہیں، نہ نصیحت کو سننے والا برا مانے، نہ نصیحت کرنے والے اسے تھکاوٹ کا ذریعہ سمجھے، بار بار اصرار کریں، آمادگی کریں، خلوص کے ساتھ کریں، پیار کے ساتھ کریں، اچھے راستے سے کریں، یہ سمجھتے رہیں کہ یہ میرا ہے، امام کا چاہنے والا ہے تو میرا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ لہذا مومنین کی رہنمائی اور ان کی نصیحت کرتا ہے، یعنی آپ کے دل، عقل، بات اور موقف میں کوئی ملاوٹ نہ ہو اور نہ ملاوٹ کرنے والوں کے پیچھے چلیں۔ آپ کا دل ایک آئینہ کی طرح ہونا چاہیے جس میں تمام مسلمان یکساں نظر آئیں، اور مسلمانوں کو اس آئینے میں آپ کا ایمان نظر آئے۔ دور بہت برا ہے، ہم بھی اس مجلس کو امام کے کوئی معجزہ، کوئی واقعہ، کوئی ہدایت پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں، لیکن علوم آل محمد ہمارا مذہب جعفری مذہب ہے۔ ہم نہ علوی کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، نہ باقری کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، نہ رضوی کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، ہماری فقہ جعفری ہے۔ لوگوں نے چاہا تھا کہ پورا مذہب ختم کر دیں گے، ویران کر دیں گے، لیکن امام نے ایک نئے سرے سے، نئی طاقت کے ساتھ، نئی روحانیت کے ساتھ آپ نے اس علم کو، اس فقہ کو اتنا طاقتور، پاورفل بنا دیا کہ رہتی دنیا تک فقہ مصطفی، علوی، حسنی نہیں کہی جائے گی، حسینی بھی نہیں کہی جائے گی، فقہ جعفری۔ نصیحت کرنا واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومن پر دوسرے مومن کو نصیحت کرنا واجب ہے، چاہے وہ حاضر ہوں یا غائب ہوں۔ آج یہ ساری چیزیں دیکھیے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، دیگر اور زوم کے ذریعے، گوگل کے ذریعے، سارے جو ہے دوریاں کم ہو گئی، اور ایک دوسرے سے انسان نصیحت اور فیوز حاصل کرتا رہتا ہے۔ یعنی ہر حال میں اپنے قول عمل کے ذریعے نصیحت کرے، اور اس کے حاضر ہونے یا غائب ہونے کی صورت میں اس کی خیر خواہی کا متمنی رہے، سامنے رہے تو اس کی خیر خواہی کرتا رہے، غائب رہے تو اس کے لیے بھی اچھا خیال کرتا رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دنیا کو بڑا عظیم درس دیا ہے، اور دعا، اعمال، مناجات، روایتیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیتیں دیکھ لیجیے آپ، کتنی اہم ترین وصیت ہے۔ اگر ایک ہی جملے پر اگر انسان غور کر لے کہ حجت الاسلام والمسلمین حسینی قزوینی کہتے ہیں جعفری مذہب اتنا آسانی سے لوگوں تک نہیں پہنچا، بلکہ یہ خون شکنجوں سے ہوتا ہوا شیعوں کو نصیب ہوا ہے۔ قید، بند، ظلم، قتل و غارت، تکلیفیں سب سہ کر اس مکتب کو، اس فقہ کو لوگوں نے حاصل کیا۔ آج کے دن امام صادق علیہ السلام کے ساتھ ہم عہد کریں، وعدہ کریں کہ ہم ہمیشہ اس مذہب اور مکتب کی حفاظت کریں گے۔ فقہ جعفری ہمارا مذہب ہے، ہم اس مکتب کی حفاظت کریں گے اور اسے ہر عالم میں اپنی زندگی کے لیے ایک اہم ترین سرمایہ جانیں گے۔ آپ دیکھیے
کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا تا قیامت جس کے اثرات زندہ اور پائندہ رہیں گے۔ اسلام کے نام پر قائم رہنے والی طرح طرح کی چھوٹی چھوٹی اور جھوٹی جھوٹی دکانیں سب کو مسمار کر دیا۔ آج جو چار مسلح میں ایک اہم ترین مسلح، اور سارے چاروں مسلحوں نے امام صادقی سے تعلیم حاصل کر لی۔ امام صادق علیہ السلام نے انہیں پڑھایا، انہیں آمادہ کیا، تیار کیا۔ آج دنیا امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں کو اپنا امام ماننے کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ اب اگر انسان اندازہ لگائے کہ امام صادق علیہ السلام کے مصائب پر اگر غور کیا جائے، ان کی زندگی کے اہم ترین پہلوؤں پر نظر ڈالا جائے، تو امام صادق علیہ السلام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں مدینہ میں ولادت ہوئی، اور 25 شوال 148 میں 65 سال کی عمر میں مدینہ میں شہید ہوئے۔ تھوڑی سی ہسٹری ہے جس کی طرف ہمیں جاننا ہے، اور ورنہ معجزات بے پناہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ آپ کی قبر شریف جنت البقیع میں امام حسن مجتبیٰ کے پہلو میں ہے۔ آپ کی امامت 34 سال 114 یا 148 تک تھی۔ آپ نے بنی امیہ 114 سے 148 ہجری تک آپ کی امامت کا دور، ظاہری امامت کا دور۔ آپ نے بنی امیہ اور بنی عباس کی جنگ سے بھی پورا استفادہ کیا اور فائدہ اٹھایا، اور یہ موقع کو تربیت اور علوم آل محمد، دین، فقہ کو عام کیا۔ 4000 اسٹوڈنٹ جن کے رہنے، کھانے، پینے، اور کتنے ایسے ہیں جو پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ یونیورسٹی میں ہر طریقے کے طالب علم، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد، اور ہر لینگویج پڑھنے والے، اور اکیلے امام جعفر صادق پڑھانے والے۔ 4000 شاگردوں کی تربیت کی، اور حقیقی اسلام پر ظالم حکمرانوں نے جو پردے ڈال رکھے تھے انہیں ہٹا دیا۔ منصور دوانقی دوسرا عباسی طاغوت 12 ذی الحج 136 کو مسند خلافت پہ بیٹھا، اور 6 ذی الحج 158 کو دنیا سے گزر گیا۔ اس طرح اس نے 22 سال حکومت کی، اور امام کی زندگی کے آخری 12 سال خلافت منصور ہی کے زمانے میں گزرے۔ آخرکار اسی کے حکم سے آپ کو زہر دیا گیا۔ منصور بہت خونخوار طاغوت تھا، اور اس نے اپنی حکومت کے تحفظ کے خیال سے بہت سے اہم علوی سادات کو تحقیق کیا۔ عظیم مسلمانوں کے خون سے اس کی کوہنیوں تک ہاتھ ڈوبے ہوئے تھے۔ بے پناہ ظالم جابر، اور جو بھی امام کا نام لیتا تھا اس کے اوپر ظلم۔ منصور کے کئی بار امام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے، لیکن اسے کامیابی بالکل نہیں ملی۔ آخرکار زہر سے شہید کیا، اور اسی مطلب کے وضاحت کے لیے آپ دیکھیں کہ امام پر منصور کی سختیاں۔ ایک دن منصور نے اپنے دربار کے وزیر ربی کو حکم دیا کہ ابھی امام جعفر صادق کو یہاں حاضر کرو۔ ربی نے حکم کے مطابق امام کو دربار میں حاضر کیا۔ منصور نے انتہائی تلخی اور غصے کے عالم میں امام سے کہا، خدا مجھے قتل کرے اگر میں تمہیں قتل نہ کروں، کیا تم میری سلطنت پہ اعتراض کرتے ہو؟ امام نے فرمایا، تمہیں جس نے یہ خبر دی وہ جھوٹا ہے۔ ربی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جس وقت امام دربار میں تشریف لا رہے ہیں، آپ کے لب، آپ کے دندہ، آپ کے اوٹ ہل رہے تھے، منصور کے پہلو میں بیٹھے اور اس وقت بھی حرکت کر رہے تھے۔ لہجہ بلہجہ منصور کا غصہ ٹھنڈا پڑنے لگا، اور اس وقت امام منصور کے پاس سے چلے گئے۔ تو میں نے امام کا تعاقب کیا اور قریب جا کے پوچھا کہ مولا، جس وقت منصور کے پاس
آپ گئے تھے اور آپ پر انتہائی غضبناک تھا، لیکن جس وقت آپ قریب پہنچے تو آپ کے لب ہل رہے تھے۔ منصور کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ آپ اپنے لب کے اندر کیا حرکت کر رہے تھے؟ فرمایا میرے لب پر امام حسین علیہ السلام کی دعا دہرا رہا تھا، یا عدتی عند شدتی یا غوثی عند قربتی، احرسنی بعینک التی لا تنام واکفنی بکنک الذی لا یرام۔ اے مجھے طاقت عطا کرنے والے، دشواریوں میں اے اندوں میں پناہ دینے والے، اپنی نہ سونے والے آنکھوں سے میری حفاظت کر اور مجھے استوار ستون کے سائے میں قرار دے دے۔ گھر میں آگ لگا دی گئی۔ مفصل ابن عمر کہتا ہے کہ منصور دبانقی نے مکہ اور مدینہ کے گورنر حسن ابن زید کو پیغام بھیجا کہ امام صادق علیہ السلام کا گھر جلا دیا جائے۔ اس نے اس حکم پر عمل کیا، پورے گھر میں آگ پھیل گئی تو امام گھر سے باہر نکلے، آگ پر قدم رکھ کے فرمایا انا ابن عراق الثرا وانا ابن ابراہیم خلیل اللہ، میں اس اسماعیل کا فرزند جس کے فرائض رگے اور ریشے کی طرح تمام اطراف زمین میں پھیلے ہیں، میں ابراہیم خلیل اللہ کا فرزند جس کے لیے آتش نمروز سرد ہو گئی۔ مسئلہ پوچھنے کچھ لوگ آئے، لیکن ان کے بھی فریب تھے۔ ایک شیعہ نے اپنی زوجہ کو ایک ہی نشست میں 3 طلاق دے دی۔ پھر اس نے علماء شیعہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسی طلاق صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے شوہر نے کہا کہ جب تک میں مسئلہ امام صادق سے نہ پوچھ لوں میرا دل راضی نہیں اور مطمئن نہیں ہوگا۔ وہ زمانہ ابو العباس صفاح کا تھا۔ امام اس وقت ہیرا، نجف اور کوفے کے درمیان بستی میں سکونت پذیر تھے، جہاں اب وادی السلام جہاں سے شروع ہوتی۔ اس عورت کے شوہر کا بیان ہے کہ میں ہیرا گیا اور مجھے امام تک پہنچنے کی فکر تھی کہ کیسے مسئلہ پوچھوں۔ ناگاہ میں نے ایک لکڑی بیچنے والے کو دیکھا، میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کے تمام لکڑیاں خریدی اور تھوڑی دیر کے لیے اس کا لباس بھی مانگ کر پہن لیا اور لکڑی فروش کی آواز لگانا شروع کر دی، لکڑی لے لو، لکڑی لے لو، یا ککڑی لے لو، یا پھل لے لو، کچھ بھی ہے روایتوں میں۔ اس بہانے میں، یا کچھ کہتے ہیں کہ خربوزہ بیچ رہا تھا، اس بہانے میں امام کے گھر کے نزدیک پہنچا اور ایک لڑکے نے گوشے سے آواز دی، اے ککڑی بیچنے والے، خربوزہ بیچنے والے، تجھے امام بلا رہے ہیں۔ جب امام کی بارگاہ میں پہنچا تو امام نے فرمایا کہ تو نے اچھا رنگ نکالا، کیا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے؟ میں نے امام سے مسئلہ بیان کیا۔ امام نے فرمایا اپنی زوجہ کے پاس جاؤ، تمہاری طلاق باطل ہے، تم پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ چوتھی چیز، منصور نے امام سے منہ کی کھائی، ذلیل ہوا، رسوا ہوا منصور امام علیہ السلام۔ ایک رات منصور کے حکم سے امام کو ننگے پیر ننگے سر اس کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ اس نے انتہائی غصہ آنا لہجے میں امام جعفر صادق سے کہا، ہے جعفر تم بوڑھے ہو گئے، شرم نہیں آتی کہ حکومت کے طلبگار ہو، چاہتے ہو کہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد پھیلائیں؟ پھر نیام سے تلوار نکالی تاکہ امام کی گردن پر وار کرے۔ ناگاہ اس نے اپنے سامنے رسول خدا کو دیکھا اور تلوار نیام میں رکھ لی۔ دوسری بار بھی یہی حرکت کی، رسول خدا سامنے آ گئے۔ تیسری بار بھی حرکت کی، رسول خدا کو دیکھا اور قتل امام سے باز رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ امام صادق علیہ السلام بستر شہادت پہ آئے۔ آخرکار منصور نے انگور میں زہر ملا کر امام کو کھلا دیا۔ دوسرے دن آپ کی حالت گرنے لگی۔ ایک صحابی نے پوچھا، آپ کس قدر لاغر ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے؟ آپ کے جسم میں کتنے گوشت بھی نہیں ہے، باقی بھی نہیں ہے۔ پھر اس کا دل بھر آیا، رونے لگا۔ امام نے اس سے فرمایا، گریہ نہ کرو، رو نہ، کیونکہ تمام نیکیاں مومن کو پیش کی جائیں گی۔ اگر اس کے تمام اعضاء اور بدن کو جدا کر دیا جائے تو اس کے لیے بھلائی ہی ہے۔ مومن کو کتنی بھی تکلیف ہو، مومن کے لیے اچھائی ہے آخرت۔
اگر وہ مشرق اور مغرب کے مالک ہو جائے اور پھر بھی اس کے لیے بھلائی ہے، یعنی مومن رضا خدا میں راضی رہتا ہے۔ حضرت کئی بار بے ہوش ہوئے، ذرا دیر ہوش میں آتے تھے اور کچھ بات پھر کہتے تھے، پھر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آپ کے عظیم ترین الفاظ اور حدیثوں میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وقت شہادت امام نے 2 باتوں کی طرف خاص توجہ دلائی۔ جب بھی آپ ہوش میں آتے تھے، قریب بیٹھے رشتہ داروں سے آپ ان کا نام پوچھتے، اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ کے خلاف تلوار اٹھائی تھی ان کے بارے میں بھی کہتے تھے فلاں فلاں کو اتنا روپیہ دے دینا، جو غصے میں تھے، امام کے دشمن بھی تھے، ظاہراً رشتہ دار تھے لیکن امام کی مخالفت کرتے تھے، انہیں بھی امام دلاتے تھے۔ آپ کی کنیز سالمہ نے عرض کیا کہ جس نے آپ سے دشمنی کی اسے پیسہ دے رہے ہیں؟ فرمایا چاہتا ہوں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جس کے بارے میں خدا نے فرمایا والذین یفعلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء العذاب، سورہ رعد 21 اور 22 نمبر کی آیت۔ جو لوگ ان تعلقات کو جوڑتے ہیں جن کا خدا نے حکم دیا، یعنی صلہ رحم کرتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے خوف کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں عاقبت بخیر ہے۔ ابو سیر کہتے ہیں کہ شہادت کے بعد میں تعزیت کی غرض سے آپ کے کنیز زوجہ ام حبیبہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے رونا شروع کیا، میں بھی رو رہا تھا اور کہا کہ اے ابو بصیر، اگر تم امام جعفر صادق کو شہادت کے وقت دیکھتے تو بڑے عجیب چیز مشاہدہ کرتے۔ آپ نے اس وقت اپنی آنکھیں کھولی اور فرمایا بلا شبہ ہماری شفاعت انہیں نہیں ہوگی، انہیں بالکل نہیں ہوگی جو نماز کو سبک اور ہلکا سمجھتے ہوں گے۔ اسی طرح امام نے اپنے آخری پیغام پہنچایا، حضرت موسیٰ کاظم کو دوسری وصیتیں فرمائی اور قضاء الہی کو لبیک کہہ دیا۔ ہاں میرے عزیزو، جب لبیک کہہ رہے تھے تو آپ کی بیٹی بھی ساتھ میں تھی۔ امام موسیٰ کاظم سے کہا بیٹی اپنی بہن کا خیال رکھنا۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دی گئی، سارا سامان لوٹ لیا گیا۔ امام کی ایک بچی 4 برس کی تھی۔ امام کی گود میں آئی، پیچھے پیچھے ایک سپاہی پیچھے آ رہا تھا، امام کی بچی دیکھ کے رونے لگی۔ مولا نے فرمایا اے سپاہی، تو نے سارا مال لوٹ لیا، گھر جلا لیا، اب کیا چاہتا ہے؟ کہ آپ کی گود میں جو بچی ہے کیا چاہتا ہے؟ اس کے کان میں گوشوارے، اتنے مال لے لیے اب بھی تجھے؟ کہا اس کے کان میں جو بندے ہیں گوشوارے وہ مجھے دے دو۔ امام روئے اور اس کے آگ رک جا، اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کے کان سے گوشوارے اتارے اور اس کے حوالے کر دیا۔ کوئی پوچھے مولا اتنی ساری دولت چلی گئی آپ نہیں روئے؟ ایک بچی کے کان سے گوشوارا وہ بھی آپ اتار کے دے رہے ہیں تو رو رہے ہیں؟ کہا اسی بات پہ تو رو رہا ہوں، جب میرے جد حسین کی بچی کے کان سے شمر چل گیا نا، بچی کو اتارنا نہیں آیا، ظالم نے اس بندے کو کھینچ لیا، سکینہ کی لمیں پڑ گئی، کان پھٹ گیا، خون جاری ہو۔ اسی لیے امام زمان کہتے ہیں میرا سلام اس بچی پر جس کے دن میں رخسار 4 مرتبہ رنگ بدلتے تھے، کبھی زرد، کبھی نیلے، کبھی تماچوں کے ذریعے، کبھی کان کے زخمی کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ مولا کے چاہنے والے، مولا کے ماننے والے، بڑے مصائب ہمارے امام جعفر صادق نے برداشت کیا، لیکن کم از کم بیٹی آزاد کھڑی ہے، بیٹا آزاد کھڑا ہے، لوگ آئے پرسہ دینے کے لیے، امام کے سامنے امام کے گھر والوں کو پرسہ دے رہے، امام موسیٰ کاظم رو رہے ہیں لیکن لوگ تسلی دے رہے ہیں، تشفی دے رہے ہیں، چاہنے والے موجود ہیں۔ لیکن ہاں عزادارو، خوش نصیب ہیں امام،
باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا سرہانے ہے، بیٹے نے غسل و کفن دیا۔ یہی وہ غم تھا جو سید سجاد تڑپ کے روتے تھے، اپنے آپ کو اونٹ کی پیٹھ سے گرایا اور آواز دیا بابا۔ جناب زینب کے سوال پہ کہا کہ جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا۔ اللہ اکبر، سید سجاد رحل حرم اسیر کر کے لے جائے جا رہے ہیں، حسین کا لاشا اسی طرح بے گور و کفن پڑا رہا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔